پاک افغان تعلقات ایک بار پھر کشیدگی کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہوا یہ کہ پیر کے صبح 3 بجے پاکستان نے انٹیلیجنس کارروائی کی بنیاد پر ٹی ٹی پی کے خلاف افغانستان کے اندر آپریشن کیا۔ پاکستان دفتر خارجہ کے مطابق اس کارروائی میں کالعدم تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کی زیر سایہ پاکستان میں دہشت گرد حملوں میں ملوث حافظ گل بہادر گروپ ہدف تھا، کیونکہ 16 مارچ کو شمالی وزیرستان کی مقام میرالے میں ایک دہشت گردانہ حملے میں 7 سولجر شہید ہوئے، جس کی ذمہ داری حافظ گل بہادر گروپ نے قبول کی تھی، جس کے ریٹیلیشن میں پاکستان نے پیر کی صبح پکتیا اور خوست نامی صوبوں میں ایئر سٹرائک کیا، لیکن طالبان حکومت ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کے بیان کے مطابق یہ حملہ سویلین آبادی پر ہوا، جس میں معصوم لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں ملوث عبداللہ شاہ نامی بندہ جو اس حملے میں پاکستان کے نشانے پر تھا، پاکستان میں پایا گیا۔ چنانچہ پاکستان کا افغان سرزمین پر ٹی ٹی پی کے خلاف فوجی آپریشن یہ پہلا واقعہ نہیں، لیکن اس بار لگتا ایسا ہے کہ ان حملوں کا دائرہ نسبتاً وسیع ہوتا چلا جائے گا، جس کی تصدیق پاکستان اور افغانستان ہر دونوں عوامی سطح پر کی بھی ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دو طرفہ تعلقات مزید کشیدہ ہو جائیں گے، جو بہت دور رس امپلیکیشن کا سبب بن سکتا ہے۔ اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے دہشت گردی کے حوالے سے سال 2023 ایک بلڈی ایئر رہا، جس میں دہشت گرد حملوں میں پچھلی سالوں کے مقابلے میں 17% اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں تقریباً 306 حملے ہوئے، جس کی وجہ سے پاکستان کو کافی نقصان اٹھانا پڑا، تو مجبوراً پاکستان نے افغان مہاجرین کا ایکسپلژن کا فیصلہ کیا۔ اگرچہ یہ فیصلہ صرف دہشت گرد کارروائیوں کی وجہ سے نہیں کیا، بلکہ اس میں اور ڈرائیونگ فیکٹر بھی شامل تھے، جیسے کہ ڈالر سمگلنگ اور کرمنل ایکٹیویٹیز کا بڑھتا ہوا رجحان، جس میں ہیومن ٹریفکنگ، ڈرگ ٹریفکنگ اور کیڈنیپنگ کی وجوہات شامل تھے۔ پاک افغان تعلقات میں نشیب و فراز کا یہ پہلا دور نہیں، مگر تاریخی طور پر ان دو ممالک کی تعلقات میں اعتماد کا فقدان رہا۔ حالانکہ جیو پولیٹیکل پرسپیکٹو سے اگر دیکھا جائے تو افغانستان کی اسٹریٹجک امپورٹنس پاکستان کے لیے بہت اہمیت کے حامل ہے۔ اس وجہ سے افغانستان میں پاکستان کا ایکٹیو انوالومنٹ نظر آتا ہے، تاہم افغانستان نے ہمیشہ پاکستان کو شک کی نگاہ سے دیکھا ہے اور افغانستان کے انٹرنل افیئر میں مداخلت پر ٹرسٹ ڈیفیسٹ رہا۔ پاکستان کا ہمیشہ یہ کنسرن رہا ہے کہ ایک طرف افغانستان ٹی ٹی پی کو شیلڈ دے رہا ہے اور دوسری طرف پاکستان کو انڈین فیکٹرز کا تھریٹ بھی ہے کہ کہیں افغان رجیم پر انڈیا کو افغان میں کھلا سپیس نہ دے، کیونکہ پاکستان کو ڈبل سیکورٹی ڈیلیما ہے۔ بلا شبہ پاکستان کی افغان پالیسی میں بھی بہت سارے فلاز ہے۔ پاکستان نے ہمیشہ افغانستان میں اسلامک ایکسٹریمزم کو سپورٹ کیا، جو کہ اب وہ خود پاکستان کے گلے پڑ گیا ہے۔ پاکستان کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ افغانستان میں پرو پاکستان مجاہدین رجیم کو اسٹیبلش کرے، جبکہ موجودہ افغان طالبان رجیم سے پاکستان کی سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ کی بہت توقعات تھے جو پوری نہیں ہوئی۔ پاکستان یہی سوچتا رہا کہ افغان طالبان ٹی ٹی پی کا مسئلہ حل کر دیں گے، لیکن وہ اور بڑھتا گیا۔ پاکستان میں اس وقت وائلنٹ ایکسٹریمسٹ آرگنائزیشن جو براہ راست دہشت گردی میں ملوث ہے، ان میں تحریک طالبان گروپ، اسلامک اسٹیٹ آف خراسان، القاعدہ، لشکر طیبہ اور بلوچستان لبریشن آرمی شامل ہیں۔ مزید برآں تحریک طالبان کے مختلف گروپس، جن میں جماعت الاحرار، حزب الاحرار، حافظ گل بہادر گروپ شامل ہیں، ان تمام گروپس کا گڑھ پاکستانی حکومت افغانستان کو کنسیڈر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پاکستان کو افغان سرزمین کے اندر ایئر سٹرائک کرنا پڑتا ہے، لیکن دوسری طرف افغان وزارت دفاع کے مطابق افغانستان نے ریٹیلیشن میں ڈیورنڈ لائن پر پاکستان فورسز پر حملے کیے۔ ضلع کرم بارڈر پر افغانستان کی طرف سے گولہ باری ہوئی، جس میں 3 سیکورٹی فورسز اراکین زخمی ہوئی۔
اب ان کشیدہ صورتحال کے کیا امپلیکیشن آ سکتے ہیں؟ سب سے پہلے بڑا امپلیکیشن یہ ہے کہ افغان طالبان کا پاکستان سے دوری اور انڈیا کی طرف جھکاؤ بڑھ جائے گا، یعنی انڈو طالبان نیکسس جو پاکستان کے لیے ایک سیریس بلو ہے۔ اس کے علاوہ بائیلیٹرل اور ٹرائیلیٹرل انفراسٹرکچر کوریڈور، جن میں ٹرانس افغان ریلوے پروجیکٹ اور خیبر اکنامک کوریڈور شامل ہے۔ اس کے علاوہ پاک افغان واٹر ایشو کو مزید ایگزیسربیٹ کر سکتا ہے، جس میں کوشی ٹاپی کینال، ڈائیورژن آف اومو دریا اینڈ کابل ریور پر تنازع پیدا ہو سکتا ہے، جس سے پاکستان میں فوڈ انسیکیورٹی آ سکتے ہیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کا 40% اریگیشن دریائی کابل سے ہے۔ دوسری طرف تحریک طالبان کا BLA کے ساتھ پاکستان کے خلاف الائنس ہوا ہے، جو کہ پاکستان سیکیورٹی اداروں کے لیے میجر چیلنج ہے۔ پالیسی آپشن فار پاکستان ٹو چینلائز ریلیشن ود افغانستان۔ پاکستان کو افغان پالیسی پر اوپن ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہے اور کلیئر کرسٹل پالیسی کو پارلیمنٹ میں ڈسکس کرنا چاہیے۔ ایکسٹریمزم کے حوالے سے جو پالیسی پاکستان کے لیے ہے وہی افغانستان کے لیے بھی پسند کرے، اور ٹریک ٹو ڈپلومیسی سمیت افغانستان طالبان کے ساتھ ایز اے اسٹیٹ انگیجمنٹ کرنا چاہیے۔ پاکستان میں انٹرنل ٹیررزم کے حوالے سے نیشنل کنسنسس اور زیرو ٹیررزم پالیسی اپنانے پر غور کرنا چاہیے۔